اور ان دونوں کے اوپر جزم ہوگی وا اور یا پہ، اور اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو. یہ ہمارے پاس جو ہے زبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی واؤ سے پہلے اور یا سے پہلے. تو یہ بنے واؤ لین اور یا لین. اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے صفات کا بیان، اور آج ہے ہمارے پاس کلاس نمبر 16. ٹھیک ہو گیا جی. اب تک جتنی بھی ہماری پچھلی کلاسز جو ہے وہ گزری ہیں، جس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ کا جو پورا پورشن ہے وہ کور کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے صفیر اور کلکلا پچھلی کلاسز میں کور کیا تھا. آج کی کلاس میں ہم 2 ٹاپک دیکھیں گے. ایک ہے جی لین کا ٹاپک، اور دوسرا ہے تفشی. ٹھیک ہے. اس کے لیے غیر متضادہ کی جو ہمارے پاس اقسام آ جاتی ہیں، اس کے لیے ترتیب کے ساتھ چلنا ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پہلے سمجھ سکتے ہیں، ترتیب کے ساتھ ان کے لیے بھی چلنا ضروری نہیں ہے اتنا. لیکن چونکہ ہم اس کو تھوڑا سا ترتیب سے دیکھتے ہیں، اس کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، ہمس اور جہر کا، شدت توسط رخوت کا تعلق آواز کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے ہم ترتیب سے چلنا ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ضروری ہو جاتا ہے. لیکن غیر متضادہ میں آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس 8 جو صفات ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے لین اور تفشی 2 ٹاپک ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس لین کا ٹاپک. تیسری ہمارے پاس یہ صفت ہے لین کی، غیر متضادہ میں سے ہے. چلے جی، سب سے پہلے ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں گے. لغوی معنی ہے لین عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی اس کا معنی ہو جائے گا نرمی یا آسانی. کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو نرمی محسوس ہوگی یا آسانی محسوس ہوگی، یعنی کہ کوئی ایسی آواز ہے، چیز بھی کیا. اب یہاں سے اس کی اصطلاحی تعریف شروع ہوتی ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ حروف اپنے مخرج سے اتنی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ زبان پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، کسی قسم کا کوئی سٹریس، کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہارڈنس محسوس نہیں ہوتی، بلکہ نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل 2 حروف ہیں، واؤ اور یا. لیکن واؤ اور یا سمپل واؤ اینڈ یا نہیں، تب جب وا اور یا ساکن حالت میں ہوں گے اور اس سے پہلے زبر ہوگی. یہ میں نے نیچے بلیک کلر میں لکھ دیا، وا اور یا ساکن حالت میں ہے. ٹھیک ہے. جزم کا یہ بھی سائن آتا ہے، ڈیفرنٹ فونٹس میں یہ بھی سائن آتا ہے. اور ان دونوں کے اوپر جزم ہوگی وا اور یا پہ، اور اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو. یہ ہمارے پاس جو ہے زبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی واؤ سے پہلے اور یا سے پہلے. تو یہ بنے واؤ لین اور یا لین. اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں، اور ان دونوں کا لقب ہے حروف لینیہ. ٹھیک ہو گیا. لقب آپ نے کہہ لیں کہ یاد کرنا ہے، لقب الگ پیج پہ بھی نکالیں. میں بھی انشاءاللہ ایسا ایک جو ہے وہ سلائیڈ ریڈی کروں گی جس پہ یہ سارے القابات آپ کو انشاءاللہ ایک ہی پیج پہ جو ہے وہ مل جائیں گے. چلے جی، تو یہاں تک ہماری جو بات ہے وہ مکمل ہو چکی ہے کہ 2 حروف جو ہے ہمارے پاس واؤ ساکن، یا ساکن، ما قبل زبر، ما قبل فتح. ٹھیک ہو گیا. یہ پوری جو لائن ہے ساتھ میں نے مینشن کر دیا، کلر میں نے ان سب کا ہی چینج کر دیا تھا، گرین ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. اب یہ تو ہم نے اس کا قاعدہ پڑھ لیا، لغوی معنی پڑھ لیا، اصطلاحی تعریف اس کی پڑھ لی. اب آتی ہے باری یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی سمجھنے کی، کہ کیا پریکٹیکلی یہ ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، نرمی سے ادا ہوتے ہیں، کیا زبان پہ بوجھ نہیں پڑتا. اب اس کو دیکھتے ہیں. تو جی سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنی سلائیڈ کی طرف، جس پہ ہم نے کرنی ہے جی پریکٹس. واؤ خالی، وا سے پہلے زبر، میں نے با تا ثا جیم ہا خا تک ایگزامپلز یہاں پہ لکھ دی ہیں. نورانی قاعدہ یا قرآنی قاعدہ جو آپ کا ہے اس پہ آپ کو لین کا ٹاپک مل جائے گا الگ سے، اس کی پوری مشق ہے. لیول 1 میں جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو لین کا ٹاپک مل جائے گا. میں یہاں پہ آئی کارڈ میں بھی یہاں مینشن کر دوں گی، تو اس کلاس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ.
چلے جی اب کرتے ہیں جی پریکٹس. باؤ، تاؤ، ساؤ، جاؤ، ہاؤ، خاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ کتنی آسانی سے ادا ہونا. باؤ، تاؤ، ساؤ. اب اس کو بو تو نہیں پڑھنا، وہ تو واو مدہ ہے، یہ واو لین ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلز دیکھیے. قوموکا، قوموکا، قاؤ، قاؤ، قاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا آؤ آؤ، سمپل، بہت آسانی سے ادا ہو رہا ہے. تروها حذر الموت، حذر الموت، حذر الموت. یہ ہے جی ہمارا واؤلین کی پریکٹس. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ چلتے ہیں جی یائلین کی پریکٹس پہ. یا خالی یا سے پہلے زبر. بئی، تئی، سی، جئی، حی، خی. یہ خواہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک موٹائی، کیونکہ خواہ ذرا موٹا لیٹر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں استعلاء کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ استفال کی تو اس میں نہیں ہے نا، تو خواہ موٹا لیٹر ہے تو وہ یہاں پہ موٹائی آپ کو فیل ہوگی، لین ادا کرتے ہوئے نہیں. ٹھیک ہے. خی، دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے اس کی ایگزامپل. کیفا، کیفا، قیدی. اچھا یہ ایگزامپل میں بڑی مزے کی یہاں پہ نہ ڈھونڈ کے لائی ہوں. کاف سوری یا خالی، یا سے پہلے زبر یائلین، یا خالی یا سے پہلے زیر یا مدہ. یا مدہ 2 کاؤنٹس لمبا ہوتا ہے اور یائلین 1.5 کاؤنٹس اس کی ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہو گیا. کئی دی، یہ دی ہے، اس کو دئی نہیں پڑھنا. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو الٹا کر دیتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کی دئی. یہ کی دئی نہیں ہے، یہ ہے کئی دی. کئی، کا یا زبر کئی، دال یا زیر دی. کئی دی، کئی دی. نیکسٹ آ جائیے. طیرن، طیرن، طیرن. اس کو تیرن نہیں پڑھنا، زیر نہیں لگانی. ٹھیک ہے. یائلین اور یا مدہ میں فرق ہوتا ہے. یہ تھا جی ہمارے پاس واؤلین اور یالین. کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا ہے. یہاں تک تھا جی ہمارا لین کا ٹاپک. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے جی تفشی کا. صفت نمبر 4 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، غیر متضادہ میں سے ہے. سب سے پہلے ہے جی تفشی کا لغوی معنی. لغوی معنی ہے اس کا پھیلنا یا منتشر ہونا، یعنی کہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی آواز کی کوئی وہ کہہ لینا کہ وہ پھیلے گی، اس طریقے کی منتشر اس معنیوں میں آتا ہے. اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اس کے مخرج میں پھیل جائے گی. یعنی کہ اگر شین کا ہمارے پاس ایک مخرج ہے تو آواز اس طریقے سے پھیلے گی. ٹھیک ہے. میں اس کے مخرج پہ لے جا کے نا آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بھی انشاءاللہ وہ بات سمجھاتی ہوں کہ کیسے پھیلے گی. یہ ایک حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ حرف کون سا ہے جی ہمارے پاس شین، اور اس کا لقب کیا ہے، متفشی. ٹھیک ہے. لقب اس کا یہاں سے اٹھا لیجئے، اپنے نوٹس میں اس کو لکھیے. شین کے اندر تفشی کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور شین کے مخرج میں کیا ہوگی، آواز جو ہے وہ پھیلے گی. شین الگ سے بھی کر کے میں نے لکھ دیا ہے. اب چلتے ہیں اس کے مخرج کی طرف. چلیں جی یہاں پہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ شین کا مخرج ہے کہ جب زبان کا جو درمیان ہے وہ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگے. اب بات ہمارے پاس کیا آئی ہے کہ آواز نے اپنے مخرج پہ پھیلنا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے، مخرج میں یہ پھیل جائے گی. ہمارے پاس بات جو ہے وہ یہ آئی ہے. تو شین کی آواز کا پھیلنا جو کہ اس کے مخرج سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ اوپر کے دانتوں کی اندرونی سطح سے جا ٹکراتا ہے. یعنی کہ جو اس کی آواز ہے نا پھیلاؤ کی، یہ اوپر کے دانتوں سے جا کے ٹکرائے گی. اش، شا، شا، اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی شین کے اندر تفشی کی جو صفت ہے اس کی ایکسپلینیشن کہ کس طریقے سے وہ پھیلے گی. کلیئر ہوگی بات؟ چلیں جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نے اپنے طرف کسی بھی چیز کو متوجہ کرنا ہو تو ہم اس کو ش کرتے ہیں. اگر کیٹ ہم دیکھتے ہیں یا بلی دیکھتے ہیں یا بلی کوئی بھی گھر میں آ جائے تو ہم نے اٹھنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا سم ٹائم، تو ہم نے اس کو دور سے بیٹھ کے کرنا ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں، ش ش، یہاں سے چلی جاؤ. اس طریقے سے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو یہ کیوں نہیں کہا جا جا چلی جاؤ، یا جا جا جیم کیوں نہیں بولا، ہم نے شین ہی ہمیشہ کیوں بولا.
کیونکہ شین ایسا لیٹر ہے جس میں آواز پھیلتی ہے، دور تک آواز آئے گی، اور بلی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ ہمارے مخرج اور ہماری صفات اتنی اچھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم شین کا جو لیٹر ہے وہ یوز کرتے ہیں، یا کہہ لیں شین کی جو ساؤنڈ ہے ہم موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شین کے اندر آواز پھیلتی ہے، اس میں پھیلاؤ ہے، آواز کا منتشر ہونا جو ہے اس میں پایا جاتا ہے. چلیں جی اب اس کی کرتے ہیں جی پریکٹس. سب سے پہلے ہے جی جزم والا، میں نے شین یہاں پہ رکھا ہے، اش، 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 مشرکن، مشرکن، ش، شی، شو، خشیہ، خشیہ. اب اس کی ایک ایگزامپل ہے، آئی تھنک سورہ مطففین کی یہ آیت ہے، آیت نمبر غالباً 21 ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. یشہدہ المقربون، یش، یش، اتنی آواز پھیلے. اب ہماری آوازیں کیسے ہیں؟ یشہد، یشہد، ہاں بھی خراب کر لیا، اس میں بھی مجہول کی صرف ڈال دی. ٹھیک ہے، مجہول کر دیا، زبر کے لیے منہ کھولا ہی نہیں، اس میں تباعد ہی نہیں کیا، تو معاملہ غلط ہو گیا نا سارا. اور یش پہ کلکلا کر دیا. ٹھیک ہے، کلکلا نہیں کرنا، اسٹے اینڈ دین اس کو پھیلا دے، یش. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی آپ کا آج کا ٹاپک. ہوپ سو کہ ایک ایک چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہو. تفشی اور لین کا ٹاپک بہت ہی آسان تھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی یہ تو بہت آسان ہے باجی، یہ تو ہم خود کر لیں گے، یہ تو آپ کو پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب آپ لوگوں کو زیادہ آ چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ ایک استاد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ طالب علم کو زیادہ آنا شروع ہو جائے، وہ جو علم ہے وہ امڑ کے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب اسٹوڈنٹس کو آ گیا. اب آپ لوگوں کا لیول 3 ہے ماشاءاللہ سے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کیا ٹاپک دیکھیں گے؟ آئی تھنک انحراف دیکھیں گے یا تکرار، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھیں گے، لیکن ایک ہی ٹاپک کور کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.